ناظرین، اوورسیز پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دینے کے لیے شہباز شریف نے ایک نئی تجویز پیش کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 5 سے 7 سیٹیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں، 2 نشستیں جو ہیں وہ دی جائیں سینٹ میں، اور تمام سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کر شرائط اور طریقہ کار جو ہے وہ طے کر لیں. حبیب صاحب، یہ جو نیا فارمولہ پیش کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، یہ کتنا قابل عمل ہے؟ حکومت بھی تو بات کرتی ہے اوورسیز پاکستان. دیکھیے، جب نان ایشوز پہ آپ بات کرنا شروع کرتے ہیں نا، جو اصل آپ کا پرابلم نہیں ہوتا، پرابلمز دوسرے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد نان ایشوز دراصل عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے. میں ہمیشہ سے اس رائے کا حامل رہا ہوں کہ جب آپ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے ووٹنگ رائٹس کے اور ان کے انتخابی حقوق کے اور ان کے اسمبلیوں میں بیٹھنے کی بات کرتے ہیں تو دراصل آپ اصل توجہ کہیں اور لے کے جا رہے ہوتے ہیں. کیا پاکستان کے اندر مقیم پاکستانیوں کے مسائل سارے حل ہو چکے ہیں؟ کیا لوگوں کو پینے کا پانی مل رہا ہے؟ کیا گورننس بہتر ہو چکی ہے؟ کیا اور کوئی چیز آپ کو بہتر نظر آئی ہے پچھلے اتنے طویل عرصے میں؟ بات یہ ہے کہ آپ 22 بھائی پاکستانی 1 کروڑ ہیں باہر، 21 کروڑ تو یہیں رہ رہے ہیں نا. تو 21 کروڑ لوگوں کے مسائل کو آپ نظر انداز کر کے آپ باہر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ آپ کے وہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. خواہ وہ شہباز شریف ہیں، خواہ وہ عمران خان ہے، خواہ وہ نواز شریف ہیں، خواہ وہ آصف علی زرداری ہیں، ان سب کے وہاں پہ گھر ہیں، ان سب کے وہاں پہ اولادیں ہیں، ان سب کی وہاں پہ جائیدادیں ہیں. یہ ان کا وہاں پہ انٹریکشن ہے. بھائی یہ عام پاکستانی کا مسئلہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ پاکستان ایک پارلیمانی نظام ہے. پاکستان کے پارلیمان کے اندر جو صوبوں کی سیٹیں ہیں پنجاب کی زیادہ ہیں اور دستور میں لکھی ہوئی ہیں. اب آپ بیرون ملک پاکستانیوں کو 5-7 سیٹیں دیں تو بھائی وہ کس کھاتے میں دیں گے؟ کیونکہ ان کی شناخت پنجابی بھی ہوگی، ان کی شناخت سندھی، بلوچی اور پختون بھی ہوگی. تو آپ کس کے کھاتے میں دیں گے؟ اور پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے چونکہ زیادہ تر پنجابی باہر ہیں تو آپ الٹیمیٹلی پنجاب کی سیٹیں بڑھا دیں گے الٹرا کانسٹیٹیوشن ہو کے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی آدھی جو پاپولیشن ہے، آدھے پاکستانی جو بیرون ملک رہتے ہیں وہ سعودی عرب اور خلیجی ملکوں میں رہتے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ وہاں پولنگ بوتھ لگائیں گے، وہاں پہ جا کے لوگ الیکشن لڑا کریں گے، یہ آپ کو اجازت دیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اپنے قبلہ شہباز شریف صاحب نے جو یہ تجویز لی ہے، میرا خیال ہے کہ انہیں انٹرنیٹ پہ گوگل، عمران خان صاحب چونکہ گوگل بھی نہیں کرتے، یہ گوگل کر لیتے، یہ فرق ہے دونوں میں. آپ گوگلیٹکس کے ذریعے جو آپ نے اتنی تجویز ڈھونڈی ہے، بات سادہ سی ہے. یہ 15-16 ملک ہیں جنہوں نے چھوٹے چھوٹے 8, 5, 6, 7 سیٹیں رکھی ہوئی ہیں اپنے بیرون ملک کے لیے، بیرون ملک مقیم لوگوں کے لیے. لیکن اس میں ایک فرانس ہے اور اس میں ایک اٹلی ہے. لیکن انہوں نے کیوں رکھی تھی؟ ہسٹوریکلی وہ امپیریل پاورز رہی ہیں، اس لیے انہوں نے وہ سیٹیں رکھی تھی. اب باقی جو ملک ہیں اس میں شامل وہ کون ہیں؟ ایکواڈور، موزمبیق، اس طرح کے ملک جب آپ شامل کریں گے، ان ملکوں کی آپ نے ریس کرنی ہے. بات یہ ہے، میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں پاکستان کے بارے میں جنرلی، کہ پاکستان سم ہاؤ ایک نالائکستان بنتا جا رہا ہے. اور پاکستان میں آئل کے دونوں طرف بس یہ ایک طرح کے نالائق ہیں، وہ دوسری طرح کے نالائق ہیں. آپ کو وہ نالائق پسند ہے، مجھے یہ نالائق پسند ہے. اس کے علاوہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ فرق کہہ سکتے ہیں کہ ایک نالائق نے کالا کوٹ پہنا ہے، دوسرے نے نیلا کوٹ پہنا ہے. سعد صاحب، حبیب صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، پاکستان میں رہنے والے، بسنے والے، ان کے مسائل کو چھوڑ کر یہ جو نیا فارمولہ شہباز شریف صاحب لے کر آئے ہیں، یہ کیسا ہے؟ ہو جائے ایسا ہی نمائندگی مل جائے پارلیمنٹ میں؟ میں تو اس سے حبیب صاحب نے تو پھر تھوڑی سی اس کے اندر وہ بات کی کہ پھر پنجابی سیٹ شاید زیادہ ہو جائیں یا سندھی سیٹ زیادہ ہو جائیں. میرا تو اس میں اس طرح کا کوئی خیال نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ 2 سیٹیں دے دیں گے اوورسیز پاکستانی کو مخصوص، تو ایک آپ کو حسن نواز صاحب اس کے اوپر نظر آئیں گے اور ایک آپ کو اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے نظر آئیں گے. اگر آپ کہیں گے کہ یہ پروونشل اس کی بیسس کے اوپر ہے تو عمران خان کے صاحبزادگان بھی آ جائیں. تو آپ کو اگر آپ نے کوٹا کے تھرو حسن نواز اور حسین نواز صاحب کو یہاں پہ لے کے آنا ہے تو ان کو ویسے ہی لاہور سے الیکشن لڑوا دیں. بھئی بات بڑی سمپل ہے. اوورسیز پاکستانیز کا ووٹنگ رائٹ ہونا چاہیے، میرا یہ خیال ہے، اس وجہ سے کہ ان کے سٹیکس پاکستان کے اندر پھر بھی موجود ہیں. لوگوں کی فیملیز یہاں موجود ہیں، لوگ یہاں پہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر بار یہاں پہ ہیں، کچھ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد آ کے رہنا چاہتے ہیں، ان کے گرینڈ چلڈرن یہاں پڑھ رہے ہیں. تو ان کا سٹیک ہے اس چیز میں کہ یہاں کی سکول اچھے ہوں، یہاں کی سڑکیں اچھی ہوں، صاف پانی آتا ہو، جب وہ چھٹیوں میں آئیں تو اپنے والدین کو صحیح طرح مل سکیں. اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس ہونے چاہیے.
اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان کے سٹیزن ہیں, جو ہمارے ملک کے سٹیزن ہیں, اور اگر ڈول نیشنل ہولڈرز بھی ہیں, لیکن سو لانگ ایز وہ ہمارے ملک کے سٹیزن ہیں, تو ان کو الیکشن لڑنا چاہیے انہی شرائط کی بیسس کے اوپر جن پہ باقی لوگ لڑتے ہیں, کہ الیکشن لڑنے سے پہلے وہ اپنی دیگر سٹیزنشپ کینسل کریں, وہ سرنڈر کریں. نامینیشن کا آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس دن نامینیشن فارم آپ نے سبمٹ کروانا ہے اس دن آپ ڈول نیشنل نہیں ہیں. ڈول نیشنل ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر میں ڈول نیشنل ہوں اور میں باہر سے سوچتا ہوں کہ میں نے پاکستان کے لیے الیکشن لڑنا ہے, تو مجھے پتا ہے پہلے سے کہ فلانے دن نامینیشن پیپرز کی ڈیڈ لائن ہے, میں اس سے پہلے اپنی دوسری سٹیزنشپ گیو اپ کروں, پاکستان آؤں, کیمپین کروں, پاکستان کا سٹیزن ہوں, کیمپین کروں, جو مرضی میں اپنے لوگوں سے بات کروں کہ میرا یہ موقف ہے, آپ مجھے ووٹ کریں. چودھری سرور اس کی مثال, چودھری سرور صاحب اس طرح کر چکے ہیں, دیگر بھی بہت سے لوگ. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ووٹنگ کے لحاظ سے بھی اور الیکٹ ہونے کے لحاظ سے بھی ایک سٹیک ہونا چاہیے, آپ ان کو باہر نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہنا اب بھائی جو ویمن سیٹس ہیں پاکستان کے اندر, میں بہت بصد احترام کہوں, ویمن سیٹس ہیں پاکستان کے اندر جب وہ ایلوکیٹ کی گئی تھیں حبیب صاحب, تو سوچا گیا تھا کہ وہ خواتین جن کے بڑے آئیڈیاز ہیں اور جو خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں, ویسی بڑی کوالیفائڈ خواتین ہیں کہ ان کو آپ الیکٹ کریں گے اور آپ ان کو اسپیشل نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی سیٹس میں لے کے آئیں گے. جو کوالیفائڈ خواتین ہیں, ڈاکٹر ہماری ثانیہ نشتر صاحبہ, ہماری جو پنجاب میں ہیلتھ منسٹر صاحبہ ہیں, ان کی طرح کی یاسمین راشد صاحبہ کی طرح کی, وہ تو جنرل سیٹ کے اوپر الیکٹ ہو کے آ رہی ہیں. اور میں گزارش کروں کہ میں سب کے بارے میں بات نہیں کر رہا, لیکن اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو کہ صرف پارٹی لائلٹی کی بیسس کے اوپر مخصوص سیٹوں کے اوپر آئے, رشتہ داری کی بیسس کے اوپر, کون کس کا بھانجا ہے, کون کس کا بیٹا ہے, کون کس کی بیٹی ہے, اس بیسس کے اوپر ہم نے اسپیشل سیٹس کے اوپر لوگوں کو نامینیٹ کیا. اگر آپ اسپیشل سیٹس اوورسیز کو دے دیں گے تو حبیب صاحب پھر کیا حسن نواز حسین نواز صاحب نہیں آ رہے ہوں گے صرف ہمارے پاس؟ سعد صاحب اس طرح نہ کریں. سعد, میں ایک تجویز دینا چاہتا ہوں. وہ کیا؟ اگر آپ واقعی, میں چونکہ طالب علم ہوں سیاسیات کا, میں اس وجہ سے یہ جرت کر رہا ہوں, وہ اگر آپ واقعی ان لوگوں کو پاکستان میں مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں تو آپ ایک ایفیکٹو لوکل باڈیز کا سسٹم لائیں. جو جنرل مشرف کا نظام تھا, زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان کے سیاستدانوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیرو ہے, اس لیے وہ سسٹم پکڑیں, اس سسٹم کو نافذ کریں اور اس پہ یہ شک ختم کر دیں کہ آپ کے پاس سنگل شریعت. صرف آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, اس میں یہ شک موجود ہی نہیں تھی. جو لوکل گورنمنٹ کا 2001 کا قانون تھا نا, اس میں بار تھی کہ ڈول نیشنل الیکشن نہیں لڑ سکتا. جب 2011 کا لوکل گورنمنٹ کا قانون آیا تو اس کے اندر یہ بار لگائی گئی جو کہ عدالت کے اندر چیلنج ہو گئی. آپ لوگوں سے کہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن لڑیں. اور ساتھ اس طرح ہوگا کیا, لندن میں رہنے والا آدمی جب پاکستان کے بلدیاتی نظام کا حصہ بنے گا تو پھر اس کو لندن کے مطابق لے کے جانا چاہے گا اپنے شہر کو. اسی طرح نیو یارک میں رہنے والا آدمی یا سعودی عرب میں رہنے والا آدمی, دبئی میں رہنے والا آدمی جب پاکستان میں میاں چنو سے الیکشن لڑے گا, سکھر سے لڑے گا, تو پھر وہ اپنے شہر کی ایلیویشن بھی کرے گا, اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا. باقی جہاں تک اسے صرف وہ اپنے پیسے کے زور پہ وہ گھس جائے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے, حل پیش کر دیا, یہ کیا سیاستدانوں کو نہیں سمجھ آتا؟ نہ سیاستدانوں نے تو یہ سنا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ اس میں پاکستان کی بہتری ہے.